اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زلزلے کی، سیلابوں کی اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے تباہ کاریاں اور پھر ہماری ذمہ داریاں، آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ انسانیت سیلابوں کی زد میں ہے، بستیوں کی بستیاں پانی میں ڈوب چکی، اور طوفانی بارشوں نے، طوفانی ہواؤں نے شجر و حجر کو جو ہے وہ زمین سے اکھیڑ دیا، اور انسانوں کے مال مویشی جن کے اوپر انسانوں کی روزی کا، معیشت کا دار و مدار تھا، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے مالیت کے مال مویشی پانی کے اندر بہہ گئے، ڈوب گئے، گھر تباہ ہو گئے، بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اور پاکستان کی 3 حصے آبادی متاثر ہوئی۔ 3.5 کروڑ عوام، انسان بالکل جو ہے بے یار و مددگار ہو گئے، بے آسرا ہو گئے، بے گھر ہو گئے، بے خانماں ہو گئے۔ کسی کے لخت جگر پانی کے اندر ڈوب کر مر گئے، بہہ گئے، کسی کی مائیں اور بہنیں، کسی کے سہاگ، اور کسی کے واحد گھر کے کفیل جو ہے وہ اس کی زد میں آئے۔ گویا ایک قیامت خیز منظر ہے، اور ابھی تک بھی ان علاقوں کے اندر جو پاکستان میں سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں بحالی نہیں ہو سکی۔ میرے دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، یہ جو سیلابوں کی تباہ کاریاں ہیں، بارشوں کی وجہ سے یہ جو تباہیاں پھیلی ہیں، ان تباہ کاریوں میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ٹھیک ہے کہ اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا برسا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، اس کی اطاعت اور اس کے حکموں سے فرار کا نتیجہ کہ اللہ نے یہاں جو ہے عذاب نازل کیا، لیکن اس میں امتحان ہے۔ جو سیلاب زدگی کے اندر مبتلا، ان کا امتحان یہ کہ وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس آزمائش کو، اس امتحان کو اللہ کی طرف رخ و رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جو مامون و محفوظ ہیں، جو مسلمان، جو انسان، ان کے لیے درس عبرت بھی اور یہ امتحان بھی کہ وہ اپنے ان مصیبت زدہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اعانت کے لیے، مدد کے لیے، ان کی سرپرستی کے لیے، ان کو اس مصیبت سے بچانے اور نکالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے، اپنا مال لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے، اپنی طاقت اور صلاحیت کھپاتے ہیں کہ نہیں کھپاتے۔ ان آزمائشوں میں، اس عذاب میں سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کون اس امتحان میں پاس ہوگا۔ دیکھیں، اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے اندر ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تم جو ہے اہل ایمان کی طرف لپکو جب وہ بے آسرا ہوں، مصیبت زدہ ہوں۔ اور پھر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بچایا، اس نے گویا ساری انسانیت کو بچایا، ساری انسانیت کو بچایا۔ یعنی کسی ایک انسان کو مصیبت اور تکلیف اور دکھ اور موت کے منہ سے بچانے والا پوری انسانیت کو بچانے والے کے برابر ہے۔ اس نے ایسا عمل کیا جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، سیلاب زدگان کی طرف رحمت اور ہمدردانہ ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو دراصل آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ مومن کجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔
اور ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا کہ مومن کی مثال، مومنوں کی مثال آپس میں ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ایسے کر کے عملاً دکھایا، تشبیہ دی کہ اس طرح ہوتے ہیں مسلمان۔ اور حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہے کہ جسم کے ایک حصے کو اگر کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورے جسم میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی سیلاب کی زد میں ہیں، سیلاب کی تباہ کاریوں میں، تباہی کے اندر مبتلا ہے، اور ہم جو ہے ایسے بے حسی کی طرح دیکھتے رہیں۔ یہ مومنانہ انداز نہیں، یہ ایمان کا راستہ نہیں، یہ ایمان کی روش نہیں، یہ ایمان کی نشانی بھی نہیں، اور نہ ہی یہ اسلام کا راستہ ہے۔ تو آج موقع ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیں، اپنا مال ان کی طرف بھیجیں جو جو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اور میں حیران ہوا ہوں کہ اس آزمائش کی گھڑی میں، اس امتحان کی گھڑی میں، اس عذاب کے موقع پہ لوگوں نے شاپر مہنگے کر دیے، لوگوں نے، مسلمانوں نے ٹینٹ مہنگے کر دیے، خیمے مہنگے کر دیے، اور جو امدادی سامان لے کر جانے والے ہیں راجن پور کی طرف، توسا کی طرف، چوروں اور ڈاکوؤں نے ان کے اوپر جو ہے لوٹ مار شروع کر دی، اور لوگوں نے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور حیرانگی اس بات کی کہ ریاست جس کی اصل ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ڈوبتی عوام کو جا کر بچائے، سارے کام چھوڑ کر، ساری سرگرمیاں معطل کر کے وہ ریاست جو ہے چپ سادھے ہوئے ہے۔ اس ریاست نے جو ہے بالکل اس کے ماتھے پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بالکل بے حسی کا مظاہرہ ریاست کر رہی ہے۔ تو لوگوں، یہ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آگے بڑھیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے، قیامت کے دن اللہ نے حساب کرنا ہے، اور یہ ڈوبتے ہوئے، سسکتے اور بلکتے ہوئے، فاقوں تڑپتے ہوئے، پیاس کے مارے تڑپتے ہوئے، وبائی امراض کے اندر گھرے ہوئے میرے اور آپ کے مسلمان بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ اللہ کی دربار میں فریاد کریں کہ اللہ تیری ان سے پوچھ، ان مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ہم ڈوب رہے تھے، ہم مر رہے تھے، ہم اجڑ رہے تھے، ہمارا سارا ساز و سامان بہہ رہا تھا، اور یہ ہمیں دیکھتے رہے اور ہماری امداد کو نہ پہنچے۔ اور پھر اس دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ روزے، ہماری یہ زکاتیں، ہماری یہ خیراتیں یہ ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔ آخرت کے دن کامیاب ہونے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جو ہے اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے، خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اور ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی، اور پھر ریاست کو بھی مجبور کرنا ہوگا کہ وہ آگے بڑھے اور تمام وسائل ان کی بحالی کے اوپر صرف کر دے، جھونک دے اور خرچ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھائی ہے، نہ وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دیوار کی مانند جن کو کہا گیا، جن مسلمانوں کے بارے میں رسول اللہ نے یہ تعریف بتائی کہ یہ ایک دیوار کی مانند ہے، دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، سہارا دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ تو آج ہماری تقویت، ہماری طاقت ہمارے ان بھائیوں تک پہنچنی چاہیے جو سیلاب کی تباہ کاریوں میں تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آگے بڑھ کر سیلاب زدگان کی خدمت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔